بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، انٹمالوجی کے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انٹمالوجی میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں انسیکٹ کنٹرول میتھڈ یا انسیکٹ کنٹرول۔ اس سے پہلے پارٹ 1 میں ہم نے جتنی بھی انٹمالوجی پڑھی ہوئی تھی وہ بیسک انٹمالوجی تھی، جس میں فزیالوجی، مارفالوجی اور اس طرح کی سوشیلٹی وغیرہ ہم نے اسٹڈی کی ہوئی تھی۔ پارٹ 2 میں پھر تھوڑی سی اپلائیڈ سائڈ پہ ہم آ گئے تھے۔ اپلائیڈ سائڈ میں ہم نے ایپیکلچر، سیریکلچر اور جتنی بھی انسیکٹ پیسٹ تھے جو کہ اکنامکلی ہمیں نقصان دیتے، کرافٹ کو نقصان دیتے، اسٹور گرین کو نقصان دیتے، فرنیچر کو نقصان دیتے، اس انسیکٹ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کی ہے۔ آج ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس چیپٹر کا، اس انٹمالوجی کی اس کورس کا تو ہے وہ ہے انسیکٹ کنٹرول۔ انسیکٹ کنٹرول کس کو کہتے ہیں؟ تو کنٹرول سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی کنٹرول کیا ہے؟ The killing, reduction or elimination of insects which are pests using insecticide etc. etc کا مطلب یہ ہے کہ صرف انسیکٹیسائڈ نہیں، آپ بایولوجیکل کنٹرول بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ دوسرا کنٹرول میکینزم بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹو اوائڈ ڈیمیج۔ آپ ڈیمیج کو اوائڈ کرنے کے لیے جب انسیکٹ کی پاپولیشن کو ایک خاص حد تک کل کرتے ہیں، ریڈکشن کرتے ہیں، ایلیمینیشن تو آپ کر ہی نہیں سکتے انسیکٹ کی، کسی پارٹیکولر پلیس سے کر سکتے ہیں، پارٹیکولر فیلڈ، اگر آپ کا چھوٹا سا ایک کھیت ہے تو اس سے آپ ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، لیکن انوائرمنٹ سے آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے۔ انوائرمنٹ سے آپ اس کی پاپولیشن جو ہے وہ صرف کیا کریں گے، اس کی ریڈکشن کریں گے، ریڈیوس کریں گے پاپولیشن۔ کس حد تک ریڈیوس کریں گے کہ وہ آپ کو اکنامک ڈیمیج نہ کرے، اکنامکلی آپ کی کراپ کو ڈیمیج نہ کرے۔ کریکٹرسٹک ہے آپ کنٹرول میتھڈ، تو the method should be most effective and less harmful to environment۔ ٹھیک ہے، کنٹرول میتھڈ includes everything that make life hard for insects۔ آپ کوئی بھی میتھڈالوجی کنٹرول میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ بس ویسی میتھڈالوجی جو کہ انسیکٹ کے لیے ہارڈ شپ کریٹ کر رہے ہو، انسیکٹ کا وہاں رہنا جو ہے وہ پر مشکل ہو جاتا ہے۔ Control method also tend to kill insects to prevent their increase in particular area۔ Insects are kept under control in two ways۔ کون کون سے ٹو ویز ہیں؟ دیر آر ٹو مین کیٹیگریز۔ تو اس میں ایک نیچرل انسیکٹ کنٹرول ہے، ایک اپلائیڈ انسیکٹ کنٹرول ہے۔ تو نیچرل انسیکٹ کنٹرول میں کون کون سے آ جاتے ہیں کہ جی اس میں the insect the measure that destroy or check insect without the influence of man is called natural insect control۔ اور اس میں کیا ہے، اس میں کلائمیٹک فیکٹر شامل ہے، ٹوپوگرافک فیکٹر شامل ہے، اینڈ بایوٹک فیکٹر شامل ہے، اور یہ ساری ایکو سسٹم کی جو ٹرمینالوجی آپ نے پڑھی تھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں، اگر کلائمیٹ فیوریبل کی انفیوریبلٹی آ جاتے اور ان سے کنٹرول ہو جاتے تو وہ نیچرل کنٹرول ہے، اور کلائمیٹ فیکٹر کی وجہ ٹوپوگرافی آف دا لینڈ کی وجہ سے اگر کنٹرول ہے تو وہ بھی نیچرل کنٹرول ہے، اور اگر بایوٹک فیکٹر ہے تو وہ بھی نیچرل کنٹرول ہے۔ پھر کلائمیٹک فیکٹرز کو انہوں نے تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جی اس میں کیا ہے، رین فال ہے، کولڈ ہے، ہیٹ اینڈ وائٹ۔ یہ تین چیزیں اگر آ جاتی ہے، اگر رین فال زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور جس سے ان سے کنٹرول جو ہے وہ ان سے کی پاپولیشن ریڈیوس ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلائمیٹک فیکٹر۔ پھر بہت زیادہ سردی کی وجہ سے بھی انسیکٹ کنٹرول ہو سکتے، ہیٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی، وائنڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ دیز کلائمیٹک فیکٹرز افیکٹ دا انسیکٹ پاپولیشن ٹو گریٹ ایکسٹینٹ۔ رین فال اینڈ ہیل اسٹارم کل انسیکٹ ان لارول اسٹیج۔ ٹھیک ہے، یہ لارول اسٹیج میں جو ہیل اسٹارم ہوتے جو جالباری ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ لارول اسٹیج کے لیے وہ خطرناک ہے۔ ایکسٹریم ہیٹ اینڈ کولڈ ٹیمپریچر افیکٹ اے نمبر آف انسیکٹ اسپیشیز۔ Wind movement is also of great importance۔ Many species of smaller insects which normally fly for a considerable distance are beaten by the wind۔ تو یہ وائنڈ، کولڈ ہیٹ اور رین فال جو ہے وہ کلائمیٹک فیکٹرز میں شامل ہے، اور اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں یہ ان کی ڈسکرپشن ہے۔ پھر ٹوپوگرافک فیکٹرز میں کیا شامل ہے؟ پھر ٹوپوگرافک فیکٹر میں ریورس ہے، لیکس ہے، ماؤنٹین ہے، ٹائپس آف سائل اینڈ ادر بیریئرز ہے۔ یعنی بیریئرز اگر ایک ایریا اور دوسری ایریا کے درمیان کوئی دریا ہے تو ایک انسیکٹ دوسری جگہ تک موومنٹ نہیں کر سکتا۔ ریور اینڈ لیکس افیکٹ
those insects which do not possess the power of flight. ٹھیک ہے. Mountain offer varying condition of climatic varying condition of climatic through which many insect cannot pass. ٹھیک ہے. تو یہ climatic نہیں، یہ topographic factors ہے. ٹھیک ہے. The character of soil of any region affect a marked influence on the insects. For example, certain species of tiger beetle larvae live in sandy soil and are unable to exist in the clay soil. یعنی ریتلی زمین میں پائے جا سکتے ہیں، لیکن جو مٹی والی زمین ہے اس میں پھر یہ ٹائگر بیٹل نہیں رہ سکتے. پھر بایوٹک فیکٹرز ہے، تو بایوٹک فیکٹرز میں پھر پریڈیٹری انسیکٹس ہے، برڈز ہے، ریپٹائلز ہے، میملز ہے، پیراسیٹک انسیکٹ ہے، فنجائی ہے، بیکٹیریا اینڈ ادر مائکرو آرگینزم ہے. یہ ساری جتنی بھی ہے یہ بایوٹک فیکٹرز ہے جو کہ انسیکٹ کنٹرول میں کام آ جاتے ہیں. تو یہ سارے کیا ہے؟ یہ ساری نیچرل کنٹرول میئرز ہیں. A large number of insect parasites and other insects, some are predator of insect. Almost all birds feed on adult insect as well as other worms. Insects are also attacked by fungi, bacteria and viral diseases. تو یہ کون سی یہ جتنی بھی ہے یہ سارے بایوٹک فیکٹرز ہیں اور یہ سارے نیچرل کنٹرول میں آ جاتے ہیں. اب اپلائیڈ کنٹرول میں کون سے کنٹرول آ جاتے ہیں؟ اپلائیڈ کنٹرول وہ کنٹرول ہیں جو کہ ہم اپلائی کرتے ہیں، یعنی دس از اپلائیڈ ود دا انٹروینشن آف دا ہیومن بینگ. تو اس میں پھر یہ مزید جو ہے وہ شامل ہے کہ جی سلویکلچر کنٹرول ہے، بایولوجیکل کنٹرول ہے. اب بایولوجیکل کنٹرول وہ کنٹرول بھی ہے جہاں پہ ہم نے ادھر نیچرل میں پڑھ لیا. ٹھیک ہے. بایوٹک فیکٹر نیچرل میں پڑھ لیا کہ پریڈیٹری انسیکٹ برڈ ہے، لیکن اگر وہ نیچرلی کام کر رہا ہے، یہ بایوٹک فیکٹر نیچرل کلائمیٹ میں نیچرل انوائرمنٹ میں کام کر رہے تو اس کو نیچرل کنٹرول کہتے ہیں. لیکن اگر یہی کنٹرول میتھڈ ہم اپلائی کر لیں ود دا انٹروینشن آف ہیومن بینگ، یعنی ہم اس میں انٹروین کر لیں، ہم اس کو پروموٹ کر لیں، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپلائیڈ بایولوجیکل کنٹرول ہے. پھر میکینیکل ہے، فزیکل ہے، کیمیکل کنٹرول میتھڈ ہے، اور آخر میں انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ بھی ہے. اور یہ ایک نیو کنسیپٹ ہے. تو انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ minimize harm to the environment while keeping problem insects in check. انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ چونکہ آپ کے ٹاپک میں شامل نہیں ہے اس لیے ہم اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ وہ انسیکٹ کنٹرول میتھڈ ہے جو کہ کسی بھی کراپ، کوئی بھی مثلا آپ میز کی کراپ لے لیں، ویٹ کی کراپ لے لیں، کوئی اور ویجیٹیبل کراپ لے لیں، تو انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ کا مطلب یہ کہ سٹارٹ سے یعنی زمین کی تیاری سے لے کر فائنل ہارویسٹنگ تک یا فائنل یوٹیلائزیشن تک آپ جو بھی کنٹرول میئر استعمال کرتے ہیں، خواہ آپ گوڈی کرتے ہیں، خواہ آپ کیمیکل استعمال کرتے ہیں، خواہ آپ کوئی اور فزیکل کیمیکل کوئی بھی طریقہ کار انسیکٹ کنٹرول کے لیے استعمال کرتے، تو وہ سارے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ہے. تو اس کو ہم پھر اپلائیڈ کنٹرول کو الگ الگ ہم پڑھتے ہیں کہ جی سب سے پہلے سلویکلچر کنٹرول ہے. تو سلویکلچر کنٹرول زیادہ تر فارسٹری میں ہم اپلائی کرتے ہیں. تو انکلوڈ دا پریکٹسز وچ ڈسٹرائز انسیکٹ، یعنی اس میں ایسی پریکٹسز جب ہم کراپنگ کرتے ہیں، فصل اگاتے یا کوئی اور اس طرح کام کرتے ہیں جس پہ انسیکٹ کنٹرول کا کام کرتے ہیں، تو اس میں ہم ایسی پریکٹسز کرتے ہیں جو کہ انسیکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. مثلا ہم کرتے مکس کراپنگ. مثلا ایک کراپ ہے، ایک میز کی کراپ سپوز لے، اس پہ ایک انسیکٹ اٹیک کرتے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی دوسرا کراپ اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. یعنی وہی انسیکٹ میز پہ بھی اٹیک کرتا ہے اور وہ دوسرے جو فصل ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں اس پہ بھی اٹیک کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میز کی کراپ کی پاپولیشن اس کی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے ان ٹینڈنگ آپریشن. اور اس میں ٹینڈنگ آپریشن میں کلیننگ وغیرہ آ جاتی ہے کہ جی ہم اگر کوئی ویجیٹیبل کراپ ہے یا میز کراپ ہے اس کی ہم کلیننگ کرتے، صفائی کرتے صحیح، تو اس کو ہم ٹینڈنگ کہتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سلویکلچرل میتھڈ. پھر بایولوجیکل میتھڈ آپ کو پتہ ہے کہ جی دس از دا کنٹرول آف انسیکٹ تھرو بایولوجیکل مینس. اب بایولوجیکل مین میں پریڈیٹرز بھی آ سکتے ہیں، فنجائی وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، پیراسائٹس وغیرہ بھی آ سکتے ہیں، پیراسائٹائڈز وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. یعنی بایولوجیکل ایجنٹ سے جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بایولوجیکل کنٹرول میئر. پھر میکینیکل کنٹرول ہے. تو میکینیکل کنٹرول جو ہے اس میں کیا شامل ہے؟ میکینیکل مینس شامل ہے، یعنی کنٹرول آف انسیکٹ تھرو میکینیکل مینس. میکینیکل مینس کیا ہے کہ جب ہم
ہمارا کوئی چھوٹا سا رقبہ ہے، چھوٹا سا کھیت ہے یا چھوٹی سی جگہ ہے، اگر ہم ہاتھ سے جتنی بھی انسیکٹ ہے وہاں سے ہاتھ سے ہم کلیکشن کر لیں، ختم کر لیں انسیکٹ، تو اس کو ہم کہتے ہیں میکینیکل کنٹرول۔ فزیکل کنٹرول میں ہم کیا کرتے ہیں؟ فزیکل کنٹرول میں ہم انکریز اور ڈیکریز ان ٹمپریچر، یعنی جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہم یا ٹمپریچر انکریز کرتے ہیں، پھر ٹمپریچر ڈیکریز کرتے ہیں، یا ہیومیڈیٹی زیادہ کرتے ہیں، یا وائنڈ زیادہ کرتے ہیں آرٹیفیشلی، تو ہم اس کو کہتے ہیں فزیکل کنٹرول۔ پھر کیمیکل کنٹرول ہے، تو کیمیکل کنٹرول میں آپ کو پتہ ہے کہ جی اس میں ہم پھر کچھ کیمیکلز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہ انسیکٹیسائڈز ہو گیا، پیسٹیسائڈ، ہربیسائڈ وغیرہ۔ ادر میتھڈ آف انسیکٹ کنٹرول انکلوڈ لیگل کنٹرول۔ تو لیگل کنٹرول میں کیا شامل ہے؟ اس میں جو ہے وہ لیگل مینز شامل ہے، یعنی آپ قانون کو اپلائی کر کے تو اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جس طرح اس کی مثال جو ہے وہ ہے کیا ہے؟ وہ کوارنٹائن ہے۔ کوارنٹائن تو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکے ہیں، ہر کوئی کوارنٹائن جو ہے وہ جانتے ہیں۔ کوارنٹائن میں کنٹرول اس طرح ہم کرتے ہیں کہ اگر کسی کراپ پہ یا کسی ویجیٹیبل پہ یا کسی چیز پہ اٹیک ہے تو اس کی ہم موومنٹ جو ہے وہ کنفائن کرتے ہیں، یعنی وہاں سے جو ویجیٹیبل ہارویسٹ ہو جاتی ہے یا کوئی کراپ ہارویسٹ ہو جاتی ہے، ان کی ہم موومنٹ دوسری جگہوں تک محدود کرتے ہیں، ان کو دوسری فصل کے ساتھ مکس نہیں کرنے دیتے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کوارنٹائن، جس طرح آپ لوگوں نے کرونا کی سینیریو میں ساری چیزیں دیکھی۔ پھر سلویکلچر کنٹرول میتھڈ میں ریز ہیلتھی نرسریز وغیرہ ہے، تو سلویکلچر میں وہ ساری چیزیں شامل ہے جس میں آپ سٹارٹ سے ہی ایسی سیڈ لگا دیتے، سٹارٹ سے ایسا سائل ورک کرتے کہ جس پہ جو ہے وہ انسیکٹ کنٹرول جو ہے وہ انسیکٹ کا اٹیک جو ہے وہ منیمم ہو یا بالکل جو ہے وہ اس پہ انسیکٹ اٹیک ہی نہ کر سکے، صحیح ہے، جس میں کہ ہیلدی نرسریز یا ہیلدی کراپ ہے، سیڈ جو آپ استعمال کرتے وہ بھی ہیلدی ہے، اور جو آپ سیڈ بیڈ وغیرہ استعمال کرتے اور ایگریگیشن دیتے، فرٹیلائزیشن کرتے، تو وہ بھی آپ انشور کر لیں تاکہ پلانٹ میں یا کراپ میں ویکنس نہ ہو۔ پھر مکس کراپنگ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سلویکلچر کنٹرول میں شامل ہیں۔ پھر ریموونگ اوور ایج ٹریز فرام فارسٹ، یہ چونکہ فارسٹری سے میں نے زیادہ تر لیا ہوا ہے، تو آپ یہاں تک جو ہے وہ اس کنٹرول میئرز کو آپ کے کورس میں شامل ہے، یعنی اپلائیڈ کنٹرول میں کون کون سے کنٹرول شامل ہے؟ سلویکلچر کنٹرول شامل ہے، بایولوجیکل کنٹرول شامل ہے، میکینیکل کنٹرول شامل ہے، فزیکل، کیمیکل اور لیگل کنٹرول۔ اس کے بعد کی جو جتنی بھی سلائیڈز ہیں وہ آپ کے کورس میں اس طرح شامل نہیں ہے، یہ فارسٹری کے کورس میں، تو اس کو آپ بے شک اسکپ کر لیں، صحیح ہے۔ تو یہاں تک جتنی بھی ہے کنٹرول میئر میں، تو یہ آپ کے کورس میں شامل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی کنٹرول والا جو چیپٹر ہے وہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں، اور تھینکس اینڈ